وانیہ کے رونے پہ ثانیہ یکدم حال میں پلٹ آئی۔ اپنی آنکھوں میں پھیلی نمی کو اندر ہی اندر چھپاتی وہ وانیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ ان دنوں رافعہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ ماہین کے بعد رانیہ کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ ثانیہ نانی اماں کے انتقال کے بعد بہت کم طاہر ماموں کے گھر جاتی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر عفت ممانی اپنے مخصوص تیکھے لہجے میں اسے گھر بلایا کرتی تھی۔ ماہین پردیس جا کر بہت بدل گئی تھی، یا ثانیہ کو اب محسوس ہوتا تھا۔ تقریباً روز دونوں کی انٹرنیٹ پہ بات ہوتی تھی، ایسے جیسے بہت گہری سہیلیاں ہوں۔ رانیہ کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ دراصل وقت اور فاصلے بہت کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی بچکانا پن، لاڈ، ناز نخرے ماں باپ کی دہلیز پر ہی رہ جاتے ہیں، اور جب عملی زندگی کے مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے تو رشتوں کی قدر خود بخود ہونے لگتی ہے، اور یہی ماہین رانیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ایک بار پھر گھر میں بہت شور شرابہ اور افراتفری کا عالم تھا۔ رافعہ کی شادی کی تاریخ رکھی جانی تھی۔ فرحین صبح ہی اپنے 3 نٹکھٹ بچوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ ثانیہ کا ایک پاؤں کچن میں اور دوسرا باہر تھا۔ ساتھ ساتھ وانیہ کو بھی دیکھنا پڑ رہا تھا، جو 2 روز سے مسلسل بخار رہنے کی وجہ سے چڑچڑی ہو رہی تھی۔ فرحین کام میں ہاتھ بٹانے کی بجائے باتیں زیادہ کر رہی تھی۔ فرحت ممانی حسب معمول گھبرا کر مختلف ہدایتیں جاری کر رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے عامر اور آفتاب ماموں کے گھر پہ ہی تھے۔ عامر صبح سے ثانیہ کو بھاگ بھاگ کر کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ فرحت ممانی کی مسلسل آوازوں اور وانیہ کے گلا پھاڑ کر رونے پہ ثانیہ جھنجھلا کر رہ گئی، اور غصے میں بڑبڑاتی وانیہ کو اٹھا کر عامر کے پاس لے گئی، جو اپنے کمرے میں آرام سے لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ پلیز عامر، کچھ دیر کے لیے وانیہ کو سنبھال لیں، اور تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ روتی ہوئی بچی کو چپ ہی کروا دیں۔ بس سب اپنی اپنی باتوں میں مگن ہیں۔ امی، فرحت ممانی بھی مجھے ہدایتیں دیتے جا رہی ہیں۔ فرحین و آپی کو تو مزے سے پاس بٹھایا ہوا ہے۔ ثانیہ، جس نے کبھی کام کی زیادتی یا کسی کے رویے کا شکوہ نہیں کیا تھا، آج بے اختیار پھٹ پڑی تھی، مگر دوسرا لمحہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ ایک دن تمہیں تھوڑا سا زیادہ کام کرنا کیا پڑ گیا ہے؟ تم میری ماں اور بہن کو باتیں سنانا شروع ہو گئی ہو؟ ساری دنیا سے الگ اور انوکھا کام کر رہی ہو تم سسرال میں۔ کم از کم اتنا ہی خیال کر لو کہ میری ماں سے اس عمر میں کام نہیں ہوتا، اور فرحین کون سا روز روز آتی ہے۔ اگر تمہیں یہ سب اتنا ہی برا اور ناگوار گزر رہا ہے تو رہنے دو، میں سب کچھ بازار سے لے آؤں گا، مگر پلیز تم مظلومیت کا رونا مت رو۔ عامر کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو اس طرح ثانیہ پہ نکالا تھا۔ ثانیہ حیرت سے پھٹی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو بس ویسے ہی۔ ثانیہ نے کپکپاتے لبوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہا، مگر آنسوؤں نے بات پوری نہ ہونے دی، اور وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عامر کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ثانیہ نے سب رشتوں کو پوری ایمانداری اور محبت کے ساتھ نبھایا ہے، اور کبھی اسے یا گھر کے کسی فرد کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، اور آج اگر اس نے کسی وجہ یا اپنی تھکاوٹ سے چڑھ کر کچھ کہہ ہی دیا تھا تو اسے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اب صرف بیوی پہ ہی تو فرض نہیں ہے کہ شوہر اور اس کے گھر والوں کے ہر طرح کے تلخ و شیریں رویے دیکھے اور برداشت کرے۔ اگر کبھی کبھی شوہر بھی بیوی کی سن کر برداشت کر لے تو اس سے شوہر کے رتبے یا مقام میں کوئی فرق نہیں آ جاتا۔ ہاں، ذہنی اور جسمانی طور پر تھکی ہاری عورت کو اپنا غبار نکالنے کا موقع ضرور مل جاتا ہے، جس کے بعد اندر اور باہر کا موسم خود بخود صاف اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ثانیہ نے روبوٹس بنے سارا کام سر انجام دیا۔ سب خوش اسلوبی سے ہو گیا، مگر عامر اور ثانیہ کے درمیان سرد لہری کی دیوار سی بن گئی، جس کے پیچھے وہ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم رہنے لگے تھے۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ گرمی کے طویل دن اور بوجھل ویران لگنے لگے تھے۔ اٹھو، جلدی سے باہر آؤ میرے ساتھ۔ وانیہ کو رافعہ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ فراغت ملتے ہی ثانیہ پھر ماضی کے دروازے کھولنے لگی تھی، جب تیزی سے عامر کمرے میں داخل ہوا اور ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ خیر تو ہے؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ثانیہ پوچھتی رہ گئی، مگر عامر اس کا ہاتھ پکڑ کر چھوٹے سے لان میں لے آیا۔ ثانیہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ ثانیہ نے یکدم جھنجھلا کر پوچھا تھا۔
وہ عامر کے عجیب و غریب رویے کو بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں مگر ہونے والی ہے۔ عامر نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہونے والی ہے؟ ثانیہ نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ بارش۔ صبح مطلب بالکل صاف تھا مگر نہ جانے کہاں سے ایک دم اتنے بادل آ گئے اور سارے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ میں آفس سے بھاگا بھاگا گھر آیا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ بارش دیکھ سکوں۔ عامر نے اتنے اطمینان سے کہا کہ ثانیہ کچھ لمحے ناسمجھی سے ہی اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر بات اس کی سمجھ میں آئی تو اس نے بھی غور کیا۔ موسم سچ میں بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ کبھی ایسے موسم سے ثانیہ دیوانی تھی مگر شادی کے بعد سب خواب ہی رہ گئے۔ ثانیہ نے گہری سانس لی اور بولی، یہ اس دن کے رویے کی تلافی ہے؟ ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ مجھے احساس ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا مگر تم ٹھنڈے دماغ سے غور کرو تو میری باتیں غلط نہیں تھیں۔ عامر نے اعتراف کرتے ہوئے بھی اسے ہی سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے آپ کی ہر بات کو مان لیتی ہوں مگر صرف ایک بات کا جواب دیں۔ شادی سے پہلے آپ کو ہی ان سب باتوں پہ اعتراض اور مجھ سے ہمدردی ہوتی تھی۔ کام کے دوران چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے میرا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ کبھی مجھے کھانے کبھی چائے پینے کا کہتے تھے۔ پھر شادی کے بعد ایسا کیوں کہ سب کچھ نارمل لگنے لگا ہے؟ میں مانتی ہوں کہ یہ سب میری ذمہ داری ہی ہے مگر کیا میں نے اپنے شوہر سے ہمدردی، احساس، فکر کی امید بھی نہیں رکھ سکتی؟ ثانیہ نے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا تو عامر چپ کا چپ رہ گیا۔ واقعی پہلے کی طرح وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ثانیہ کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، میری ہی غلطی ہے مگر میں بھی کیا کروں؟ روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل اور کام کا لوڈ مجھے کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیتا۔ عامر نے اعتراف کیا تو ثانیہ دھیرے سے مسکرا دی۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نانی اماں اکثر بہت کہا کرتی تھی۔ ثانیہ کے مزاج پہ بھی ٹھنڈی ہوا نے اچھا اثر ڈالا تھا اور وہ عامر کے ساتھ لان میں چکر لگاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تیز دھوپ رنگوں کو پھیکا کر دیتی ہے۔ پہلے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی مگر اب اس بات سے سچی کوئی اور بات نہیں لگتی۔ ثانیہ نے آہستگی سے کہا تھا۔ اچھا وہ کیسے؟ عامر نے جامن کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ درخت پہ جامن لگے ہوئے تھے۔ بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے بہت سے نیچے بھی گرے ہوئے تھے۔ نانی اماں کہتی تھیں کہ وقت اور حالات کی تیز اور گرم دھوپ میں بے فکری، ناز نخرے اور محبت کے رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں۔ عملی زندگی میں خوابوں اور خیالوں کے سب رنگ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں تو روزمرہ کے مسائل، ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض کی ایک لمبی لسٹ رہ جاتی ہے۔ شادی سے پہلے آپ کو جن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میری فکر اور خیال ہوتا تھا اب وہ کہیں گم ہو کر رہ گئی ہیں۔ پہلے آپ سب کے غلط رویوں پہ، انداز پہ مجھے پروٹیکٹ کرتے تھے مگر اب نہیں۔ ثانیہ نے اپنی مٹھی میں جامن بھرے تھے۔ بارش کی پھوہار میں وہ دونوں کافی حد تک بھیگ چکے تھے۔ ثانیہ کے چہرے پہ خوشی تھی، اطمینان تھا اور شاید محبت بھی۔ دونوں واپس مڑے تو عامر نے پوچھا، سارا قصور میرا ہی ہے کیا؟ نہیں میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ یہ سب کچھ تو وقت اور حالات کے تقاضے ہیں، ان سے فرار ممکن نہیں۔ ہاں مگر، ثانیہ نے مزے سے جامن کھاتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ عامر نے دلچسپی سے اس کا بھیگا ہوا روپ دیکھا تھا۔ رویوں، وقت اور حالات کی تیز دھوپ جب جسم اور جان کو جلانے لگے، زندگی کے سب رنگ، رشتے اور جذبے پھیکے پڑنے لگے تو ایک سایہ مہربان ابر رحمت، محبت اور احساس کا بادل کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر اپنے کرم کی بارش تو کر ہی سکتا ہے نا۔ اور اس سے زیادہ کی تمنا اور خواہش کسے ہے؟ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ اور تمہارے لیے احساس اور محبت کا بادل میں ہوں نا؟ عامر نے پورچ میں رک کر دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے۔ اس سے آگے چلتی ہوئی ثانیہ لاؤنج کے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ رکی اور کچھ سوچ کر پیچھے پلٹ کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے مگر پورے یقین کے ساتھ بولی تھی، آپ نہیں بلکہ آپ کی محبت میرے لیے ابر رحمت ہے، تیز دھوپ میں سایہ ہے، میرے ہر احساس اور خوابوں کا رنگوں بھرا اور پرسکون سلسلہ ہے۔ ثانیہ دروازہ کھول کر اندر جا چکی تھی۔ عامر نے سر اٹھا کر آسمان سے برستی بارش کو دیکھا تھا اور اطمینان سے مسکراتا گنگناتا اندر کی طرف چل پڑا۔ وہ ایک بات بہت اچھی طرح جان چکا تھا کہ محبت میں ملنا بہت بڑی بات نہیں ہوتی مگر محبت کو باقی رکھنا کچھ اس طرح کہ محبت روز اول کی طرح تازہ رہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔
محبت کا ملنا خوش نصیبی ضرور ہے، مگر محبت کا قائم رہنا اس رب کی رحمت ہے، اور ان دونوں کو ہی اسی رحمت کے سائے تلے ہنسی خوشی آباد رہنا تھا، کیونکہ محبت کرم کی بارش ہے۔